السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب ویڈیو۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو میں نے ایک پریڈکشن کی تھی آج سے کچھ دن پہلے وہ پوری ہو گئی۔ آج میں نے کہا تھا کہ 5 دن میں پنجشیر جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہوگا، اور آپ میری پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھ سکتے ہیں 5 دن پرانی۔ اور چوتھے دن انہوں نے پنجشیر پہ اب پوری طرح قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان نے گورنر ہاؤس کے اوپر اپنا جھنڈا لگا دیا ہے، انتظامی کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اب اس کا مطلب ہے کہ ان افیکٹ طالبان کی پورے افغانستان پہ پہلی باری جو ہے مکمل حکومت ہے اور حکمرانی ہے۔ اور یہ سب ہوا 6 ستمبر کے دن پہ۔ تو آج میں نے ایک ٹویٹ بھی کی اجیت دیول کے نام پہ، کیونکہ وہ اب تو اجیت دیول نہیں، اس کو اجیت ڈول کہنا چاہیے، ڈول گڑیا، کیونکہ اجیت دیول نے کتنی غرور سے آگے کہا تھا کہ مجھے 12-15 پاکستانی جنرلز ملے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا افغان آرمی جو ہے کولیپس کر جائے گی، کھڑی نہیں ہو سکے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اب پتہ چلا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کتنے تگڑے جرنیل ہیں اور وہ کس طرح بات کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال ہو کیا رہا ہے کہ پنجشیر اب باقاعدہ افغانستان کا ماتحت ہوگا۔ اس سے پہلے جو احمد مسعود تھے ان کی خواہش تھی کہ پنجشیر کی انتظامیہ ان کی اپنی ہو، اس کی فوج ان کی اپنی ہو، اور وہ اس کے تمام فیصلے وہاں پہ خود کریں۔ طالبان نے اس کو انکار کر دیا تھا اس بات پہ۔ اب پنجشیر پہ کنٹرول کے بعد وہاں پہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھی طالبان کو مل گئے ہیں، تو احمد مسعود اور امراللہ صالح یہ دونوں اب غائب ہیں۔ ایک ویڈیو آئی ہے واٹس ایپ پہ، میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جی احمد مسعود جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں افغانستان سے ہیلی کاپٹر پہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو کب کی ہے، پہلے کی ہے، اب کی ہے، کل کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن ہمیں ٹائم لائن تو نہیں اس کی پتہ، وہ تو پھر ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، اور ابھی وہ مجھے ویریفائی نہیں ہوا کہ کیا وہ کل کی ویڈیو ہے کہ پہلے کی ویڈیو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ احمد مسعود اور امراللہ صالح جو ہے افغانستان میں نہیں ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شاید تاجکستان جا چکے ہیں۔ اب رات کو تو امراللہ صالح بڑی بڑکے مار رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں کہ اگر میں گرفتار ہونے لگوں تو مجھے گولی مار دو، یہ کر دو۔ تو ان کو نہ کسی نے گولی ماری، نہ وہ گرفتار ہوئے، اور نہ وہ مل رہے ہیں اب، یعنی اس وقت وہ طالبان کے قانون کے مطابق بھگوڑے ہیں۔ اور ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے تو کنفرم کر دیا ہے کہ امراللہ صالح جو ہیں وہ افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ فرار ہونے کا مطلب ہے کوئی ہیلی کاپٹر پہ ہی گئے ہوں گے پھر۔ اب آپ احمد مسعود کی 2 نمبری چیک کریں کہ اس نے آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ لوگ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے نامعلوم مقام سے ایک آڈیو جاری کیا ہے، جبکہ احمد مسعود خود بھی وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا کمال کی بات ہے کہ اس سے پہلے جب ان کے افغانستان کے صدر غائب ہو رہے تھے اور نائب صدر، تو وہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ ہم باہر جا کے اب لیڈ کریں گے، تو بھائی وہیں آ کے لیڈ کر لینا تھا پہلے۔ بہرحال احمد مسعود تو یہ بھی کہتے تھے میں جان دے دوں گا لیکن افغانستان نہیں چھوڑوں گا، تو نہ انہوں نے جان دی اور افغانستان بھی چھوڑ دیا، اور اب افیکٹولی پنجشیر جو ہے وہ طالبان کے پاس آ گیا۔ طالبان کی ایک اس میں میں آپ کو بتاؤں بڑا پن ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ڈائیلاگ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، لیکن آبویسلی کوئی فورن ایلیمنٹ بھی تھا، انڈیا کا بڑا ایلیمنٹ تھا، یہ اجیت ڈول جو ہے یہ اس میں بڑا شامل تھا کہ کسی طرح جو ہے ہم مزاحمت کریں اور طالبان سے ہم یہ لے لیں تو وہ لے لیں، مرکز میں بھی حکومتیں لے لیں، وزارتیں لے لیں، پنجشیر میں بھی ٹوٹل اپنی حکومت بنا لیں، اتنے پیسے لیں، فوج اپنی رکھیں۔ تو بہرحال اب جنہوں نے 20 سال لڑ کے جہاد کر کے 38 ملکوں کی فوج کو باہر پھینک دیا، تو وہ ان تھوڑے سے لوگوں کو کتنی دیر انہوں نے برداشت کرنا تھا۔ اب طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے کہا ہے کہ احمد مسعود پنجشیر میں باقی صوبوں کی طرح اقتدار چاہتے تھے، اور ان کا موقف ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ اب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی احمد مسعود کے گھر کی، اور بڑا عالیشان گھر، بڑا عالیشان محل، اور اب وہ لیکن طالبان کے قبضے میں ہے۔ اور یعنی دیکھنا یہ ہے کہ باقی افغانستان میں پیسہ کیوں نہیں لگ رہا تھا، یہ صرف وار لارڈز جو تھے ان کے گھر کیوں محل نما اور قلعہ نما تھے۔ دوستم کا محل بھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے۔ بہرحال طالبان نے پنجشیر کے شہریوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل عام نہیں ہوگا، غدر نہیں مچے گا، اور جو صلح کا ہاتھ آگے کرے گا اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جی آپ پہاڑوں پہ فی الحال نہ جائیں۔ آبویسلی جب آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو آپ پھر وہ ریزسٹنس ہوتی ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے تحفظ کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے نہ آگے لڑائی کریں یا ریزسٹنس نہ کریں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ 4 دن اور 4 راتوں کی مسلسل لڑائی کے باوجود پنجشیر یعنی شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا، اور سیولین کیجولٹیز جو ہیں وہ برائے نام ہی رہی ہیں۔ پر رات کو لڑائی کے دوران مقامی ملیشیا کے 5 اہم لیڈران جو تھے، کمانڈرز، وہ مارے گئے۔ ان میں نام دیکھ رہا ہوں میرے سامنے، جنرل عبدالودود زارا ہیں، فہیم دشتی، کمانڈر گل حیدر خان اور منیب امیری، اور گوریلا جنگ کے ماسٹر باغی گروپ کے چیف کمانڈر صالح محمد ریگستانی کو بھی مار دیا گیا ہے، یعنی وہ بھی اس لڑائی میں مارے گئے ہیں، جبکہ طالبان کے سامنے 300 باغیوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی اب کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اس طرح سے باغیوں کے 5 اہم بندے مارے جانے کی کوئی خبر آ رہی تھی تو انہوں نے وہاں پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ قاری فصیح الدین بدخشانی جو پنجشیر میں طالبان کی جانب سے لیڈ کر رہے ہیں جی، وہ بھی مارے گئے ہیں، پر یہ پروپیگنڈا غلط ثابت ہوا، اور آج ان کی تصویریں اور نیا ویڈیو پیغام جو ہے طالبان نے ریلیز کر دیا، اور وہ صحیح سلامت ہے۔ ان کی شہادت کی خبر دشمن کی طرف سے ایک افواہ تھی۔ پنجشیر میں پاکستانی ڈرونز اور کمانڈوز کے استعمال کی بھی خبریں پھیلائی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اجیت ڈول جو ہے، یا ڈولی اجیت، وہ اس کی طرف سے پھیلائی گئی، کیونکہ زیادہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتا سوائے جھوٹ بولنے کے، اور جھوٹ وہ وافر بولتا ہے، متواتر بولتا ہے۔ تو پاگل اور بیوقوف ہی ہے جو اجیت ڈول کے جھوٹ پہ یقین کر سکتا ہے۔ بہرحال طالبان کے ترجمان نے اس کی بھی بڑی سختی سے تردید کی ہے، اور پنجشیر میں مزاحمتی فورس کی شکست اور طالبان کی فتح میں سب کے لیے سبق پوشیدہ ہے۔ یعنی انڈین آئی ٹی اور میڈیا کی مدد لے کر جھوٹے پروپیگنڈا کا سہارا لیا گیا، مزاحمتی فورس نے اپنی جیت کا ڈھنڈورا پیٹا، لیکن ایک رات میں ہی یہ پانسا پلٹ گیا، اور پوری کی پوری مزاحمت جو ہے وہ ایک ریت کا دیوار ثابت ہوئی اور دھڑام کر گئی۔ اب اجیت ڈول یا اجیت ڈول، اس کے لیے اور نریندر مودی کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ کابل فتح ہوتا ہے تو تاریخ 15 اگست ہے، پنجشیر فتح ہوتا ہے تو تاریخ 6 ستمبر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب طالبان جو ہے 11 ستمبر کا ویٹ کر رہے ہوں کہ حکومت ہم نے 11 ستمبر کو اناؤنس کرنی ہے، تو 9/11 کی یاد جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اور وہ پھر بڑا ایک تاریخی دن ہوگا اگر واقعی اس دن ہو گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک اور بات کہی ہے کہ امارات اسلامی نے نئی حکومت کے قیام سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اس نئی حکومت کی تقریب میں یعنی جو گورنمنٹ ہوگی اسے پاکستان، ٹرکی، قطر، رشیا، چائنا، ایران، ان کو دعوت دی گئی ہے شرکت کرنے کے لیے، اور اب مودی کو اجیت ڈول سے یہ پوچھنا چاہیے تو ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انہوں نے اتنے $بلین وہاں پہ لگائے تھے، اتنا کچھ کیا تھا، تو اتنی خاری اور آ کے پھر جوتوں کی باری۔ تو بہرحال اب مودی ان قریب جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کر رہا ہے، جہاں سے کل اس کا ڈیفنس سیکٹری واپس آیا تاکہ کوئی نیا پلان بنائے اور امریکہ کے آگے جا کے رونا روئے کہ مہاراج ہم نے تو آپ کی وجہ سے چائنا سے پنگا لیا، ہم نے تو آپ کی وجہ سے طالبان سے پنگا لیا، آپ ہمیں بیچ مندہار چھوڑ کر بھاگ کے آ گئے، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا نریندر مودی صاحب، اب آپ انسان بن کے رہیں، کیونکہ اب بھی اگر آپ نے جھوٹ بولے تو مزید جھوٹ بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت کی خبر یہ ہے کہ آج افغانستان پہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہے، طالبان کی فل حکومت ہے وہاں پہ، اور اب تازہ ترین خبروں کے مطابق 11 ستمبر کو شاید وہ اناؤنس کریں کہ انہوں نے اپنی حکومت بنانی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔